حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والد ہیں اپنی اولاد کے. آج والد اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کیسے رکھے؟ شفقت اور نرمی کا. یاد رکھے ماں باپ کے 3 حق ہیں اولاد کے لیے. نمبر 1 اچھا نام رکھے. نمبر 2 اچھی تعلیم دے یعنی دینی تعلیم. نمبر 3 اچھی جگہ ان کی شادی کرے. یہ تمام کام رسول اللہ نے اپنی اولاد کے لیے کیے ہیں. آج ہم اولاد کو کوستے ہیں, تم قدر نہیں کرتے. جو نہیں کرتے انہیں کوسنا چاہیے, لیکن والدین کو بھی تو حق پورا دینا چاہیے نا. جب ہم انہیں دینی تعلیم نہیں دیں گے, ہم انہیں کورو پانڈو کے قصے سنوا کر اور ایران توران اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہی صرف پڑھاتے رہیں گے, دین نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ دین پڑھانا ہماری ذمہ داری. اور یہ یاد رکھنا, کہیں کوئی یہ سمجھے کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم کی مخالفت کی ہے. جی نہیں بابا, یہ میرے متھے نہ لگانا. میں پڑھا ہوں اور پڑھنا چاہیے, لیکن انگریز کی تہذیب نہ اپناؤ. یہ پگڑی پہن کے بھی تو یونیورسٹی ٹاپ کیا جا سکتا ہے, یہ لباس رکھ کے بھی تو کالج پڑھا جا سکتا ہے, ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے تو انگلش بیالوجی اور کیا کیا پڑھنا چاہے تو پڑھا جا سکتا ہے. یاد رکھیں, انگریزی تہذیب کے ہم مخالف ہے, تمدن ثقافت کے ہم مخالف ہے, کسی اور کی زبان سیکھنے کے ہم مخالف نہیں ہیں. 15 دنوں میں مولانا عبد الرحمن ریونٹ کے شیخ الحدیث نے ٹرکش زبان سیکھی ہے, ترکی زبان. دنیا میں اس بندے کے شاگرد ہے, حالانکہ ایک گاڑی کا کنڈکٹر تھا. جب رب آیا ہے عرب کے پاس تو ایسے ہوا ہے. 2 مہینے کے لگ بھگ کے اندر ایک صحابی ہیں, انہوں سیدنا ابو دجانہ یا غالباً کوئی اور رضی اللہ عنہ, انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور تورات کے ترجمے بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب یہودی کوئی جھوٹ بولتا. ورنہ عام بندے کے لیے تو پڑھنا نہیں ہے نا, وہ مناظر تھے, گفتگو تھے, طرز استدلال تھا, تو ان کے لیے پڑھنا ان حالات میں صحیح تھا. تو اس طرح وہ جانتے تھے. تو آپ پڑھیں پڑھائیں, لیکن دینی تعلیم دلانا یہ ذمہ داری ہے. میں ایسے ایسے جنازے جانتا ہوں, اللہ محفوظ رکھے, جہاں والد کی میت سامنے ہے اور اللہ اکبر یوں کرنے لگے تو بیٹے نے یہاں سے پکڑا ہے, ایکسکیوز می سر. جی بیٹا, مجھے جنازہ نہیں آتا, 3 بار قل واللہ پڑھ لوں. یہ کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی حالات اسلامک نالج میں یہ ہیں. مجھے بتائیں فائدہ؟ تو ہمیں دینی تعلیم دلانی چاہیے. دینی ضرور دلائیں, باقی دنیاوی دلائیں وہ معلومات ہیں, میں اس کی نفی نہیں کرتا. آپ پی ایچ ڈی لیول تک چلے جائیں, نہیں مسئلہ. فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ہو جائے, ہمیں نہیں مسئلہ, لیکن دینی تعلیم ہونی چاہیے, بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی. ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے. حضور پاک علیہ السلام والد اپنی اولاد کے, کیسا کیسا تعلق رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام کا شفقت, محبت, یہ جو مودت اور یہ اتنا قرب اور یہ محبت کے تمام واقعات موجود ہیں. آپ دیکھ لیں حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی دلداری کے لیے کیا کیا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم, ان کا سب سے زیادہ عرصہ حضور کے ساتھ گزرا ہے, 18 مہینے. باقی اس سے کم عمر میں دنیا سے گئے. حضور کے 3 بیٹے, حضرت قاسم جن کی وجہ سے ابو القاسم ہے, ان کی قبر سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے جنت المعلی میں. حضور کے دوسرے بیٹے ہیں طیب و طاہر, انہیں مطیب اور مطاہر بھی کہتے ہیں, عبداللہ بھی کہتے ہیں, ان کے 5 نام ہیں. یہ شخصیت اس کی قبر بنو سعد میں ہے. بنو سعد جہاں پر اللہ کے رسول کی پرورش ہوئی ہے, یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 190-180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, طائف سے بھی آگے ہے. یہ نہ زبان سیکھنے کے لیے وہاں بھیجا تھا جیسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں, جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں. ان کی وفات مدینہ پاک میں اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون کے بعد ان کی قبر ہے. یہ ہے ان کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کی سانس اکھڑ گئی تھی, حضور علیہ السلام کی گود میں تھے. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون القلب یحزن والعین تدمع. بیٹے ابراہیم, تو دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے والد کو دکھی کر کے جا رہا ہے, جس کا دل دکھ رہا ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے برس رہی ہیں. اپنے بیٹے کے لیے شفقت میں یوں دعا مانگنا یہ ماں باپ کا حق ہے. یاد رکھیں, اگر ہم اولاد کو بد دعائیں دیں گے, اولاد کو غلط کہیں گے, تو وہ ہم سے دور ہو جائیں گے, ہم سے نفرت کریں گے. ہی ہیٹ می, وہ مجھ سے پھر نفرت کرتا ہے. پھر یہ حالات ہونے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اس میں تبدیلی واقع ہو تو ہمیں حضور پاک سرور کائنات کے زندگی سبق لینا چاہیے. اور بیٹیوں کے مان حضور نے سہے ہیں. سہے کیا ہیں؟ پورے کیے ہیں. سیدہ کائنات
سیدہ فاطمہ الزہرا 4 بہنیں ہیں. پہلی بہن حضور پاک کی پہلی بیٹی حضرت زینب کبریٰ، دوسری سیدہ رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن. حضرت زینب کے خاوند لقیط جن کو ابو العاص ابن ربیع کہتے ہیں، یہ گرفتار ہو کر جب آئے تھے مدینہ تو ان کی رہائی میں حضرت زینب نے جو اپنے خاوند کی رہائی میں جو چیز وہ بدلے کتابت کے طور پہ، بدل رہائی کے طور پہ بھیجی ہے نا، وہ کیا تھی؟ سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا تھا جو اماں خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کے رخصتی کے وقت ان کے گلے میں پہنایا تھا. بیٹی باپ کو کچھ بھیجے تو باپ اشارے سمجھتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہائی دی ہے نا اور ہار واپس بھیجا ہے، اس کا بدلہ اس خاوند پر اثر ہوا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن گیا. کچھ مان بھی پورے کیے جاتے ہیں. سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، کیا کیا معاملہ نہیں ملتا ہمیں یار. بدر سے واپس آئے نا، قبر میں اتارا جا رہے حضرت رقیہ کو، حضور علیہ السلام خود اترے، اللہ اکبر، خود اترے، اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر کو قبر پہ رکھا. اور حضرت عثمان کو غمزدہ دیکھا. ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 100، ایک روایت میں 200 کے لفظ ہے کہ میری اتنی بیٹیاں بھی ہوتی نا اور ایک فوت ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ رشتہ کرتا جاتا. والد کی ذمہ داری ہے. ایک دوسری آیت پہ آتے ہیں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، آیت نمبر 6 سورۃ نمبر 66 سورۃ تحریم کی آیت ہے، پہلے رکوع کی آیت ہے سورۃ تحریم کے. رب الکائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے. کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ. فیملی میں بیوی بھی آ گئی اور اولاد بھی آ گئی، عزیز و اقارب، جہاں تک بس چلتا ہے سب آ گئے، جنہیں گھر والے کہتے ہیں، اہل بیت، عام بندے کی اہل بیت، اہل خانہ، ان سب کے لیے احکام ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. کیوں؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ یا لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے. جب لوگ ختم ہو جائیں گے تو جہنم پتھر کھائے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس جہنم پر اللہ کے ان فرشتوں کی جماعت ٹھہری ہوگی جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی اگر تیرے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ تجھے جہنم میں انٹر کرنا ہے، تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، یہ بھول جا. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایسے سخت ہیں جہنم والے جو اوپر ٹھہرے ہیں فرشتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ہر وہ کام کر گزریں گے جس کا اللہ انہیں حکم فرمائیں گے. یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ والدین کی، پیرنٹس کی، سرپرستوں کی، نگران اور گارڈینز کی ذمہ داری ہے کہ جن کے اوپر ہمارا حق ہے، ہمارے محتاط، ہماری اولاد ہے یا ہمارے جونیئرز ہیں، ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے قرآن کریم کی. آؤ ذرا احادیث پاک پہ آتے ہیں. صحیح بخاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے. حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا ما نحل والد افضل من ادب حسن، فرمایا ایک والد اپنے بیٹے کو سب سے قیمتی تحفہ یہ دے کہ اس کی ادب والی تربیت کرے. قیمتی تحفے کا معنی صرف سالگرہ پہ کیک کاٹنا نہیں ہے. قیمتی تحفے کا معنی بیٹے کو موبائل دینا نہیں ہے. قیمتی تحفے کا معنی اسے بائک اور گاڑی کی چابی دینا نہیں ہے. فرمایا آداب سکھا دو، اچھی تربیت کر لو، یہ والد کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ ہے. اور پھر نابالغ بچے کو مارنے کا حق اور کسی کو نہیں لیکن والد کو اللہ نے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحاح کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی ترغیب دے، اسے حکم دے، اسے سمجھا، اسے بتا، اسے روشناس کر اور اس کو ایجوکیٹ کر نماز کے مسائل پر. 3 سال کی مہلت ہے اس کے پاس، سمجھاتا رہے، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی پڑھا کبھی، یوں چلتا رہا. 10 سال کا جب ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نب نماز پڑھیں تو والد کو اللہ کے رسول نے اتھارٹی دی ہے، وہ اسے نماز نہ پڑھنے پہ مار سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے.
نابالغ کو دوسرا کوئی ہاتھ تو اٹھا کے دکھائے، اسلام اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قیامت کے دن وکیل ہوں گے، لیکن والد کو اپنی اولاد کے لیے سمجھایا جا رہا ہے، اتھارٹی دی جا رہی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے اختیار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور پھر وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان میں بستروں کو جدا کر دو، بہن بھائی اور بھائی بھائی کے بستر اکٹھے نہیں ہونے چاہیے اس عمر کے بعد۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں قرآن، ہمیں شریعت، ہمیں اسلام، ہمیں دین، ہمیں مذہب، ہمیں قرآن اور ہمیں احادیث یہ بات سمجھاتی ہیں کہ والد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی تربیت کرنا، والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو آداب سکھانا، والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔